آپ کرتے ہیں اور جس تڑپ کا میں نے آپ کے اندر وہ ایک مظاہرہ دیکھا کہ ایک تکلیف ایک کرب مسلسل آپ کے شخصیت کے اندر پچھلے 4-5 روز سے، وہ جیسے آپ اپنا کام کرتے کرتے سب کچھ بھول گئے اور دوسری طرف نکل پڑے کہ اس وقت قوم کو کچھ اور چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ولولہ بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، خدمت بھی چاہیے اور باقاعدہ فائنانس بھی چاہیے۔ اور میرا ماننا یہ ہے فیصل بھائی کہ میں جب میری چشم تصور چیزوں کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جب عمران خان صاحب ان لاتعداد ان گنت دکھیاری ماؤں کو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً ان سب میں انہیں شوکت خانم کی شبیہ نظر آتی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ جس دن سے اس معاملے کا آغاز ہوا ہے میں نے انہیں اس کے علاوہ اور کچھ کہتے کرتے نہیں سنا۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ سفر جو ہے، جو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یعنی کچھ لوگ، میں ان کے لیے آج ٹیسٹیفائی کروں گا کہ ٹورانٹو میں بیٹھا ایک شخص جس نے ابھی چند دن پہلے 2.5 ملین پاکستانی روپیز کا سامان بھیجا ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اس بینر تلے، وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں ٹیلی تھون میں تو نہیں شرکت کر سکوں گا لیکن میرے نام سے تم کہہ دینا کہ 1 ملین میں اور دوں گا۔ سبحان اللہ جی، 1 ملین سے آغاز۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ بات کیجیے عمران خان صاحب سے۔ جی جاوید صاحب بہت شکریہ۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جی ایک یہ ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ہے پاکستان میں، مگر میں اوورسیز کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ میرا نام زاہد بٹی ہے اور برمنگھم سے ہوں۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ہم نے کوشش سٹارٹ کر دی تھی آلریڈی، جیسے ہی ہم نے سنا تھا، اور اس افسوسناک صورتحال میں اپنے مملکت پاکستان کے لیے اور آپ کی آواز کے ساتھ جیسے سارے اوورسیز کھڑے ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی یہاں سے آپ کو 5 ملین پاکستانی روپیز کی امداد فی الفور امیڈیٹلی آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ وہاں پر ہمارے غریب بھائیوں کا، مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کا کوئی سلسلہ سٹارٹ ہو سکے۔ اور اس کے بعد جہاں بھی ضرورت ہوگی میرا نمبر آپ کے آفس میں، آپ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے، باقی جاوید صاحب کے پاس بھی موجود ہے، اور جہاں پہ بھی ضرورت میں پیش آئے گی میں اور میری ٹیم تہہ دل سے آپ کے ساتھ ہر قدم پہ شامل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ کال کر رہے ہیں، ڈونرز۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم۔ خان here. Imran bhai, how are you? Keeping well? جی جی بولیے۔ السلام علیکم، Samir Khan. And obviously it's great to speak to Imran. Imran, it's lovely to see that you're doing great work as always, and I want to donate 5 million rupees now, and inshallah every week we will keep donating 5 million towards your amazing work that you are doing in Pakistan, and inshallah we also gonna have many of our people in the UK, Dubai, USA to also donate. So I've already told my friends also, and inshallah we will be donating very regularly. So 5 million will be landing into the account today. شکریہ جی۔ 5 ملین ابھی عامر خان باکسر ہیں جی، یہ تو پاکستانی باکسر جو عامر خان، اچھا یہ عامر نے جی جی تو کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین ابھی۔ He says how are you عمران بھائی؟ ہاں میں نے عامر آپ پہچانے نہیں کیونکہ وہ آواز تھوڑی کم آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ عامر جی۔ آگے جی جی وعلیکم السلام جی۔ ٹورنٹو سے کون صاحب؟ شبیر صاحب۔ شبیر صاحب اس پہ بھی آواز دیجیے گا، اسنین اسپیکر پہ شاید آواز نہیں ہے۔ جی شبیر صاحب۔ ہاں جی، تو ہمارا پروگرام تھا عمرے پہ جانے کا، تو وائف میری نے کہا کہ نہیں عمرہ تو سنت ہے، تو یہ جو ذمہ داری آپ پڑی ہم پہ یہ فرض ہے، تو اس کے لیے میں یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے 1 ملین روپیز یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں تب تک عمرے پہ نہیں جاؤں گا، اور جتنی بھی رقم اکٹھی ہوتی رہے گی ایوری 2 or 3 منتھ میں وہ ان سرافزد خان کے لیے دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب واپس آئیں گے ایز اے پرائم منسٹر اور مسلم ورلڈ کو لیڈ کریں گے، یہ میری دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر۔
شکریہ. یہ پیسے کچھ چیز نہیں ہے, ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے. شکریہ, فورن فنڈنگ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جناب, یہ چونکہ آج ہمارا موضوع, ہمارا مسئلہ خالص انسانی ہے, تو اس لیے ایک خوبصورت تھیم پک کیا ہم نے جس کا عنوان ہے انسانیت کی آواز, دا وائس آف ہیومینٹی. اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے انصاف اور انسانیت کو ہمیشہ شانہ بشانہ ساتھ ساتھ رکھا ہے, کیونکہ انسانیت ہی امپیٹس تھا جس نے آگے جگہ دی انصاف کو. تو اللہ تعالیٰ نے آج پھر آپ کو یہ سعادت بخشی ہے. اور میں یہی ساتھ بتا دوں کہ سعید میو فرام ٹورانٹو, جی, 1 ملین روپیز انہوں نے آفر کر دیا ہے کہ یہ لینڈ کر جائے گا جب آپ کہیں گے. جی, تو لکھ لیجئے ان کا. سعید میو آپ کی پارٹی کے ہیں, یو نو. جی, بڑے بڑے دیکھیں آفتاب, یہ بڑے بڑے اماؤنٹس آ رہے ہیں, لیکن میں جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم جب کنٹریبیوشن انسان جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کرتا ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ اگر اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ سنیں کہ 5 ملین اور 1 ملین اور 10 ملین تو آپ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے تو ہم نے تو 20 روپے بھی لیے تھے. تو یہ اس میں اللہ ہمارے سے صرف محنت چاہتا ہے, ہمارے سے جد و جہد چاہتا ہے, اسٹرگل چاہتا ہے, کوشش چاہتا ہے, کامیابی وہ دیتا ہے. تو آج وہ ہمارے سے ایک قوم, بحثیت قوم, وہ ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کتنی محنت کریں گے, ہم کتنا کریں گے تاکہ وہ پھر ہماری مزید مدد کرے. تو میں سارے پاکستانیوں کو آج کے یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آپ میں سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے, اور میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ رضاکار یعنی ٹائیگر فورس کے اندر شامل ہوں, اس کا بھی نمبر آپ کے پاس آ جائے گا, آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہم یہاں ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں, اور جو بھی این جی اوز ہیں, جو رضاکار ہیں, جو بزنسز ہیں, ہم یہاں سے صرف ان کو یہ بتائیں گے, گائیڈ کریں گے کہ کون کون سی جگہ پہ لوگ متاثر ہیں اور ادھر تک کوئی نہیں پہنچا, تاکہ سارے ایک ہی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں. یہاں سے باقاعدہ ڈائریکشن دی جائے گی کنٹرول روم سے کہ کتنے علاقے ہیں پاکستان میں, کدھر مدد ہو رہی ہے, کدھر لوگ نہیں پہنچے, تاکہ ڈائریکٹ کریں لوگوں کو. تو تاکہ جو بھی اس میں, مجھے پتہ ہے بہت قوم, بڑے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہم یہاں سے آپ کو ڈائریکشن بھی دیں گے. تو یہ پورا آپ کے ایک ویب سائٹ بنی ہوگی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں, جدھر باقاعدہ آپ چیک کر سکیں گے اس ویب سائٹ پہ جا کے کہ آپ کون سے علاقوں میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے, اور وہ خود جا کے لوگ مدد کر سکتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, حارث مصطفیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حارث صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. خان صاحب السلام علیکم. ملاقات ہماری ہوئی ہے 2-3 دفعہ شوکت خانم اور نمبل کے ایونٹس پہ, بٹ اوبیسلی میں اور بھائی یہاں پہ موو ہوئے ہیں 5 سال پہلے, بزنس کر رہے ہیں اپنا اوورسیز پاکستانی, سو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل حالات ہیں, اینڈ وی ووڈ لائک ٹو کمٹ 5 ملین ٹو دس کال. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خان صاحب, ایک سوال بنیادی ہے کہ اس میں جس طرح سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو تھا, اس میں دنیا نے پذیرائی کی, اس میں جو شفافیت تھی, جو ٹرانسپیرنسی تھی, بہت ہی زبردست کام ہوا. تو ہم چاہیں گے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیا ماڈل تھا, اور اب جو یہ کمیٹی بننے جا رہی ہے جس کی آپ سربراہی کریں گی, تو تھوڑا سا بتائیے گا ڈونر حضرات کو کہ کس طرح سے اس کا بھی پورا میکینزم جو ہے وہ شفاف بنایا جائے گا. جب کووڈ کی پہلی ویو آئی تھی, تو جیسے کہ آج ہم ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں کھڑے ہیں, تو تب بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن تھی. 34 ملین جو ہمارے دہاڑی دار مزدور اور چھوٹے موٹے جو کاروبار کرنے والے جو بھائی اور بہنیں تھیں, ان کے روزگار یکایک بالکل بند ہو گیا تھا, اور ان کی فیملیز جو تھیں وہ بالکل فاقوں پہ آ گئی تھیں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا, پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 200 ارب ان کے لیے مختص کیا جائے, اور ہر خاندان کو 12,000 روپے ایک شفاف, منظم اور غیر جانبدارانہ انداز سے دیے جائیں. گزشتہ ادوار میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ جب ایسی انسانی المیے ہوتے تھے, جب ایسی ہیومینیٹیرین سچویشنز ہوتی تھیں, تو ایم این ایز, ایم پی ایز کو فنڈز دے دیے جاتے تھے, اور اس میں اقربا پروری کا عنصر, سیاست کا عنصر, کو ٹریکیبلٹی نہیں ہوتی تھی.
تو جو ہمیں انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ آپ بالکل ہی ایک غیر جانبدارانہ اور ایک شفاف نظام جو ہے وہ لے کے آئیں. تو جو ہم نے ڈیزائن کیا وہ بالکل اسٹرکٹلی کرائٹیریا بیسڈ تھا, یعنی کہ ہر چیز کے رولز تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے بینیفیشریز. ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہیلو. جی جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کی, جی بولیے. وردہ بات کر رہی ہوں فرام اسلام آباد. جی جی. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ $10,000 rupees. جی. And I know I appreciate what you're doing and I know کہ جتنی دفعہ بھی اس طرح کی کوئی کلیمٹیز آئیں گی تو پاکستان کی عوام ہمیشہ ڈونیٹ کرتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو another question. جی جی. کہ is donation actually a solution to floods? مطلب جب بھی فلڈز آئیں گے کیا ہم صرف ڈونیشن ہی کریں گے؟ کیا is that a solution? Why is no one talking about the mitigation measures یا جو ہمارا فیلڈ یا نان ایگزسٹنٹ انفراسٹرکچر ہے ٹو اسٹاپ دیز فلڈز؟ وائی از نو ون ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ ڈونیشن یس ویری اپریشیٹیو, بٹ جو کام ہونے چاہیے جس سے ایکچولی فلڈز رکیں گے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے ابھی ثانیہ نے بتایا تھا کہ شفافیت سے ہم نے کرونا کے دور میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور دنیا نے اکنالج کیا. میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کا پاپولیشن ہے 22%, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سندھ کے اندر زیادہ غربت تھی تو ہم نے 32% جو پیسہ تھا وہ سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا, جبکہ ان کی آبادی صرف 22% تھی. اور سندھ کی حکومت آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نہیں تھی, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کرائٹیریا ہوگا کہ وہ پیسہ ادھر جائے گا جدھر لوگوں کی ضرورت ہے اور نیڈ زیادہ ہے. اب آگے جی یہ آپ نے جو بات کی, دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک ہم کیا کر رہے ہیں اس کا, یعنی آگے کیا ہم اس طرح کے فلڈز ہو سکتے ہیں آگے بھی آئیں, اور یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے دنیا میں, جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے, تو یہ تو آگے بھی پرابلمز آئیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, جو ہم نے یہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 8 سال 9 سال پہلے, یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ریفارسٹیشن, درخت اگانا, اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں افیکٹ کلائمیٹ چینج کا. تو وہ ہم یہاں امین اسلم بیٹھے ہیں, یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی اس کا. نمبر 2, ڈیمز بنانی بہت ضروری ہے, اور ہم نے 50 سال میں کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی. آپ یہ سوچیں کہ چائنا 5000 بڑے ڈیم ہیں, ہمارے 2 بڑے ڈیمز تھے منگلا اور تربیلا جو کہ آج سے 50 سال پہلے بنے تھے. تو ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. ہمارے دور میں ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ڈیمز ہیں جس میں باشا اور دوسرا داسو, اور تیسرا مومن ڈیم. یہ 3 بڑے ڈیمز ہیں, اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیمز پنجاب کے اندر بھی انہوں نے. جو اصل تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے, مغرب سے آئی ہے یہ, تو ادھر بھی ڈیمز بنائے ہیں. وہ جو چشمے اور نالے, اور جو جب بارش ہوتی ہے تیز پانی آتا ہے, تو ادھر بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک جو ڈی آئی خان میں تباہی آئی ہے وہ ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے, جو ہے ٹانگزام ڈیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی آئے گا آگے جا کے, تو کوشش یہ کریں گے کہ ڈیمز اس پانی کو بچا کے یہ نعمت بن جائے گی, اور بجائے یہ کہ تباہی بچائے گا, یہ وہاں وہ علاقے بھی بڑے خشک ہیں. تو ایک کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہماری وہ امین اسلم آپ کو بتا دیں گے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں درخت اگانے کے علاوہ. دوسرا ڈیمز, تیسری چیز ڈرینیج. اب سندھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈس کے دریائے سندھ کے دونوں طرف جو کینالز ڈرین کرنے والی تھی, رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینالز, وہ پوری طرح وہ بند ہیں یا وہ مکمل نہیں ہیں. اور جب یہ پانی آتا ہے اور سندھ فلیٹ ہے, وہ اگر وہ ڈرین نہیں کرے گا پانی تو وہ ساروں کی زمینیں تباہ کر دیتا ہے. جی, تو 3 چیزیں ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جلدی سے بات کیجیے گا, بہت زیادہ لوگ کال کر رہے ہیں, مختصر بات کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. جی میرا نام سید جاوید انور ہے, میں امریکہ سے کال کر رہا ہوں. جی جی
جی جی جاوید انور صاحب. ہاں میں لائن پہ ہوں یا نہیں؟ جی جاوید بھائی آپ بالکل لائن پہ ہیں اور سارے سن رہے ہیں آپ کو. اچھا خان صاحب اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اس مشکل وقت میں اپنی مرحوم والدہ اور مرحوم نانا نانی کی طرف سے 22 کروڑ روپے کمٹ کر رہا ہوں جو $1 ملین کے برابر ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم لوگ کچھ اور کریں گے. میں اگر خان صاحب اجازت ہو تو میں 2 لفظ بول سکتا ہوں؟ جاوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. $1 ملین یعنی 22 کروڑ روپے آپ کا دینے کا بہت بہت آپ کا شکریہ. اور جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم یہ جو آپ جو بھی پیسہ آپ بتائیں گے کہ خرچ کدھر کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ کا پیسہ کس طرح متاثرین کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. جی جاوید انور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں 2 لفظ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی جاوید بھائی. اچھا, یہ میں اپنے جو باہر کے ہم وطن ہیں جو پاکستانی جو اتنے کامیاب ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں بھی اتنے کامیاب ہوئے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کی مدد کریں. ہم لوگ جو باہر آ گئے ٹھیک ہے, ہم لوگ لکی تھے, لیکن ہمارے کوئی کزنس, کوئی خالہ, کوئی ماموں وہ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں, ان کا سوچ کے آپ لوگ تھوڑے بہت پیسے ادا کریں. میں تھوڑے دن پہلے, کچھ عرصے پہلے, دنیا کے سب سے بڑے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ بیٹھا, وارن بفیٹ جس کو دنیا جانتی ہے, اور بل گیٹس. تو میرے ساتھ وہ لنچ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی وارن بفیٹ نے 15 سال کی عمر سے پیپر بیچ کے پیسہ کماتا تھا, وہ ساری اپنی انکم چیریٹی میں دے دیتا. بل گیٹس تو وہ مجھ سے بھی یہ کہہ رہے تھے آپ بھی یہ کریں دنیا کے لیے. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہم وطنوں جو پاکستانی یعنی ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا, ذرا مدد کر دو. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ سوچ لو اس میں سے کوئی ہمارا کوئی دور کا کزن بھی ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم سب لوگ خوشحال ہوں گے. تھینک یو. جی شکریہ جاوید بھائی, بہت بہت شکریہ. ادھر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ, اپنی قوم سن رہی ہے میری. ہمارے اوپر اس وقت جو الیکشن کمیشن نے جو کیس کیا ہوا ہے کہ جناب فورن فنڈنگ ہے. اب یہ ہے فورن فنڈنگ. بیرون ملک پاکستانی جو درد رکھتے ہیں اپنے ملک کی, کیونکہ میرا ان سے زیادہ انٹریکشن ہے اور میں بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, جب مشکل پڑتی ہے سامنے آ جاتے ہیں. انہی لوگوں نے شوکت خانم کو فنڈ کیا, انہوں نے نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ کیا. جب میں نے تحریک انصاف کے لیے پیسہ اکٹھا کیا, انہوں نے فنڈ کیا. یہ ہمارا احساس ہے, یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. ان کی ریمیٹنس سے آج ہمارا ملک پیر پہ یعنی جو چلتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. تو میں یہ آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے درد ہوتی ہے ان کو ہمارے ملک کی, اور ہر مشکل وقت کے اوپر یہ سامنے آتے ہیں, مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی؟ جی 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 وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی السلام علیکم خان صاحب, میں پیر امجد حسین بول رہا ہوں فرام کویت. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہم ہمیشہ ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خان صاحب کہ کویت کی جو کمیونٹی ہے دیٹ از ویری وائبرنٹ کمیونٹی, اور پاکستان میں جب بھی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. ابھی کل ہی پاکستان ایمبیسی میں پروگرام تھا, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ڈائریکٹرز آئے تھے, تو وہاں پہ ہماری کمیونٹی نے جو کہ درد دل رکھتی ہے, انہوں نے تقریباً 44,000 KD جو کہ آئی تھنک $150,000 سے زیادہ ہی بنتے ہیں, تو وہ کلیکٹ کیے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمیونٹی ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو میں یہاں اپنی طرف سے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. میرا نام پیر امجد حسین ہے. جی امجد, تھینک یو.
اور 1 کروڑ روپیہ جو ہے ہمارے ملک اخلاق صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ تھے پہلے PTI کے, ان کی طرف سے 1 کروڑ, وہ آج کل ہے نہیں ادھر, ہی از ان امریکہ, 1 کروڑ روپیہ ان کی طرف سے میں اناؤنس کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوست ہیں دوسرے گروپ کے لوگ ہیں, شہزاد الرحمان بٹ صاحب ہیں, خالد منہاج صاحب ہیں, آصف جمال صاحب ہیں, عتیق الرحمان صاحب ہیں, ملک تبسم صاحب ہیں, ان کی طرف سے جو ہے تقریباً 7 to 8 ملین روپیز کا میں اعلان کرتا ہوں, اور یہ ان سب لوگوں نے کنفرم کیا ہے. تھینک یو امجد, بہت مجھے شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, اس وقت سلسلہ جو ہے بیک ٹو بیک کالز کا جاری ہے, لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا, کال کرنا, مختصر بات رکھیے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عالیہ سہیل بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں 2 لاکھ روپے کی اپنے ٹرسٹ میں دینا چاہ رہی ہوں. جی بہت بہت شکریہ. کرنا چاہ رہی ہوں. جی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ عائلہ صاحب. ثانیہ نشتر صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. وہ جو ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 بات کیجیے گا. آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے تاکہ آپ کو یہاں سے ٹیلی فون سے ہماری آواز جاری ہے. آواز بند کرو. جی آواز بند کیجیے. جی بولیے گا. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عاشر بن راشد بات کر رہا ہوں. جی 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 جلدی بات کیجیے گا. میں عاشر بن راشد بات کر رہا ہوں. میں راول پنڈی میں رہتا ہوں. میری ایج 12 ایئرز اولڈ ہے. میں اپنی پاکٹ منی سے 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. 12 سال کا بچہ. بہت شکریہ. 10,000. جی ثانیہ نشتر صاحبہ آپ کمپلیٹ. جی جب کال آئی تھی تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ اساس ایمرجنسی کیش میں کچھ اصول تھے جو بہت ہی ہمارے لیے اہم تھے, اور سب سے اہم اصول یہ تھا کہ آپریشن رول بیسڈ ہونا چاہیے, کلیئر کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس میں ہیومن ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے, سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, شفافیت کو اولین ترجیح دینی چاہیے. اور اس بنیاد پر 1 کروڑ 50 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے کی امداد دی گئی تھی. اور ایک پورا ڈیجیٹل نظام تھا. 8171 پر شناختی کارڈ نمبر آتے تھے, وہ ڈیٹا انالیٹکس سے فلٹر ہوتے تھے, پھر ان کو SMS میسیجز لوگوں کو جاتے تھے. پورے ملک میں ہزاروں کیمپس تھے, اور ان کیمپس پہ لوگ جا کے اپنے بایو میٹرک سگنیچر کر کے اور پیسے لے لیتے تھے. تو اب بھی جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, انشاءاللہ انہی اصولوں پر ہم چلائیں گے کہ شفافیت ہو, بالکل رول بیس کرائٹیریا ہو, کوئی اس میں سیاسی مداخلت کا عنصر نہ ہو, کرپشن کی ہر طرح سے روک تھام ہو. تو یہ ہمارے لیے جو اصول ہیں یہ اور بہت ٹیکنالوجی کا استعمال. جی ڈیجیٹائزیشن, ٹیکنالوجی, اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی یہ جو پروسیس ہے اس پہ کنسلٹیشن بھی ہوگی, لوگوں کے سامنے بھی اس کو رکھا جائے گا, جیسے کہ ہم نے اساس ایمرجنسی کیش میں ڈیزائن لیول کنسلٹیشن بھی کی تھی. اس کے علاوہ آج ہی اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو نیڈ بیسڈ کریں گے. چیئرمین صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کریں گے کہ کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے, پھر یہ ڈپلائمنٹ ہوگی. اور یہ ریلیف آپریشن میں پرائیورٹی یہ ہے کہ ریلیف آپریشن میں استعمال ہوگی, ارسپیکٹو کہ پیسے کس اکاؤنٹ میں لینڈ کریں گے. یہ جو پیسے ہوں گے یہ نیشنلی استعمال ہوں گے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ان اے وے کوآرڈینیشن ہوگی کہ گورنمنٹ جہاں اسپینڈ کر رہی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو, ڈپلیکیشن نہ ہو. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اس کا ڈیزائن, اس کی پرائیورٹیز لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی, اور انشاءاللہ پوری شفافیت سے جو بھی فیصلہ ہوگا پوری شفافیت سے ہوگا, اور اس پر عمل درآمد بھی اسی اسپرٹ سے ہوگا. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ فنڈ ریزنگ پورے پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, تو ادھر میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں خیبر پختونخوا کی سچویشن اس وقت کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی محمود خان صاحب جتنی دیر کالر آتے ہیں آپ. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا. اپنے ایکسپیرینس کے مطابق 2010 میں جب فلڈ آیا تھا تو اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے.
हालांकि इस दफ़ा पानी का लेवल उससे बहुत ज़्यादा था। उस वक्त 1,67,000 क्यूसिक पानी था और इस दफ़ा 2,46,000। उसकी वजह ये थी कि जब हमें हुकूमत मिली 2013 में, 9 साल हमारी हुकूमत को हो चुके हैं, तो हमने इस पर बड़ा काम किया फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के हवाले से। उसकी वजह से और फिर गवर्नेंस की वजह से जो हमने गवर्नेंस फोकस किया, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दफ़ा इस पर काम किया, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारे फ्लड लेवल बहुत ज़्यादा था, लेकिन नुकसानात उस तरीके से नहीं हुए। नौशेरा भी बच गया, चरसद्दा भी बच गया, स्वाद भी उसी तरह इफेक्ट नहीं हुआ जिस तरह 2010 में हुआ था। एक वो आपकी डीसी साहिबा की बड़ी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था नौशहरा में कि उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों को पहले से आगाह किया और बहुत बचा लिया। जी सर, वो बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और बड़ी तगड़ी औरत है वो, वज़ीर साहिबा, और उसने बड़ा तगड़ा काम किया। पहले से लोगों को अवेयर किया कि आप लोग यहाँ से निकले, अपने सामान निकाले, अपने मवेशियों को निकाले, और आपके लिए यहाँ पर हमने कैंप्स बनाए, तो वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाए। तो ये भी एक बड़ी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। और इसके साथ जो बड़ा अच्छा काम किया है वो हमारे रेस्क्यू इदारे ने किया है, जिसको हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया है। हर तहसील पे उसके लोग मौजूद है, वो वेल इक्विप्ड है, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, लोगों को निकाला। इसके साथ एक और बड़ी अच्छी चीज़ परफॉर्मेंस रही, वो पुलिस की रही। पुलिस में भी अपना हिस्सा डाला, अपने वैन को इस्तेमाल किया, लोगों को वहाँ से निकाला, अपने हिस्से का राशन लोगों को पहुँचाया। जो अभी कुमराड में लोग फंसे थे, तो पुलिस वहाँ पर पहले पहुँच गई और उन्होंने उनको रिस्क्यू कराया। तो ये बड़ा डिफरेंस है उसमें से। जी, शुक्रिया महमूद खान साहब। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, कुछ सेलिब्रिटीज़ है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद, क्रिकेटर्स भी हैं हमारे साथ, और सोशल कॉज के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की कौम कौन कौमों में शुमार होते हैं सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं, और ये वो जिंदा कौम है और रेजिलियंट कौम है। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी। हेलो हेलो
इंतमाम से बात कर लेंगे ना, वो कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ऑडियो टेस्ट। जी इंतमाम, आवाज़ आ रही है आपको इंसी भाई? जी बिल्कुल आ रही है फैसल भाई, आ रही है। आपकी भी आ रही है। अभी हम ऑन एयर जाने वाले हैं, ठीक है? ठीक है। इंटरनेशनल टेलीथॉन इमरान खान साहब के साथ जारी है और इस वक्त तक सिर्फ आधे घंटे के अंदर 50 करोड़ रुपए का जो फिगर है उसको अबूर कर लिया गया है। ये जज्बा है पाकिस्तानी कौम का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि बहुत से कॉलर्स अभी लाइन पर हैं और वो वेट कर रहे हैं, हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे। और अब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी। जी हमारे साथ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिएगा। जी मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ ओमान से, मस्कत ओमान से। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब 3 मिलियन रुपीस मैं डोनेशन कर रहा हूँ और ये डोनेशन जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खान साहब को कर रहा हूँ, ठीक है? किसी पार्टी को किसी को भी नहीं कर रहा, ये खान साहब की जात के लिए मैं कर रहा हूँ। जो इंसान बेलॉस इस आवाम के लिए कर रहा है, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और जो लोग इनके खिलाफ हैं या इनके वो हैं, अल्लाह ताला खान साहब को अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे। बहुत शुक्रिया अशरफ, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये कह दूं कि मैं ये जो सारा फंड होगा इसको मैं ओवरसी करूंगा। बिल्कुल नीचे हमने इंश्योर किया है कि इसकी शफाफियत से सारा, जिस तरह अभी सानिया ने आपको बताया, तो ये खुद हम ओवरसी कर रहे होंगे और इंशाल्लाह इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी एक मिसाल बनेगी पाकिस्तान में कि ना कोई देखेंगे इसमें कोई सिंध अगर हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर सिंध के अंदर जिधर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग मुतासर हैं तो सिंध को भी इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा पैसा देंगे। जी इंज़मामुल हक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इंज़माम कराची स्टूडियो से, क्योंकि एशिया कप हो रहा है, वो कमेंट्री के लिए वहाँ पे क्रिकेट प्रोग्राम्स के लिए कराची में। इंज़माम ज़ाहिर है आप तो बानवे की जो विनिंग टीम है उसका हिस्सा हैं और सेमीफाइनल मैच में तो आपने कमाल ही कर दिया था, तो आप हर कॉज में इमरान खान साहब के साथ होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई को भी इस्लाम, परवेज भाई साहब को भी इस्लाम, बाकी भी सारे इस्लाम। और बिल्कुल मैं इमरान भाई के बिल्कुल साथ है, बल्कि इमरान भाई हमें लेके चलने वाले हैं। तो इसमें और ये इस तरह का कॉज है कि जिसमें पूरी कौम को साथ देना चाहिए, हर एक आदमी को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि जिनके पास सैलाब आया है उनका इम्तिहान है, जिनके घर पानी नहीं आया उनका भी इम्तिहान है। ये अल्लाह देख रहे हैं। तो हमारे जिम्मे है कि ये हमारे भाई हैं, हम जिस तरह भी इनकी मदद कर सके हमें करनी चाहिए। जी हमारे साथ कॉलर हैं। इंतजाम एक चीज, कल कोई 5 ओवर बैटिंग ही कर लेनी थी जाके वहाँ हमें मैच ही जिता देते आप। ओके जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? जी
آپ सुन सकते हैं जी आपको. जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, this is Anwar Aman from Memphis, Tennessee, USA. Originally I'm from Chitral. Khan sahab, thank you for organizing this fundraising drive. I'm glad Zulfi Saab and Atif Saab called me this morning. And Khan sahab, we just want you to know that we are always with our motherland, Pakistan, through you, sir. And you are the best representation of our country, sir. That's why we are always there for you. تو سر میری طرف سے 1,50,00,000 اس فنڈ ریزنگ میں آپ لکھ لیجیے. I'll be transferring this an hour from now after they'll send me the bank information. And I just want to let you know, Khan Sahab, your vision about the street children in Peshawar, KP region of Pakistan, it is going really well. We have now, through the Moon Code, which was your vision, we have about 8 sites, Sawat, Ahmedabad, Peshawar and Chitral, and thousands of kids and families are benefiting from this. It was your vision 10-15 years ago. Thank you very much. یہ انہوں نے میں اپنی دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم نے یتیموں کے لیے پشاور میں ایک زبنگ پور ایک ایسی جگہ کھولی تھی جدھر ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں. تو اور یہ اسٹریٹ چلڈرن تھے, یعنی جو سڑکوں کے اوپر بچے پھرتے تھے, اور انہوں نے وہ چترال میں بھی کھول دیا اور ایک اور کے پی میں ایک اور شہر میں کھول دیا اور سوات اور بنو میں کھول دیا. تو یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ بڑا جذبہ رکھتے ہیں, یہ زبردست وہاں جا کے محنت کر کے پیسہ بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں باہر جا کے, اور پھر سارا وقت ان کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے. اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو مسلسل ہماری مدد کرتے ہیں, اپنے علاقوں میں مدد کرتے ہیں, اور یہ جس طرح آج وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا, مراد سعید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آپ نے تو دیکھا کہ کس طرح سے ایفرٹس ہوئی وہاں پر, اور خاص طور پہ جو سول ادارے انہوں نے, تو آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے ہمیں. جی دیکھیں, جو سی ایم صاحب نے بات کی کہ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت نے جو پچھلے چند سالوں میں ایک فلڈ پروٹیکشن والز بنائی جو کہ وہاں پہ ہمارا سوات اور نوشہرہ تو مکمل طور پہ محفوظ رہا, چارسدہ بھی محفوظ رہا. اس کے ساتھ ساتھ بلین ٹری سونامی, ہمارے مٹا اور کبل تحصیل جو کہ سیلاب کا وہاں پہ ڈبل تھا اس وقت, بلین ٹری سونامی کی وجہ سے کافی دیہات جو اس سنگم پہ آتے تھے وہ بھی بچ گئے. اس کے ساتھ ساتھ ادارے کھڑے کر دیے گئے, اور ابھی ریسکیو 1122 واسا پولیس جب ادارے کھڑے کر دیے گئے تو ان کا اس وقت جو ہمارے 3 مرحلوں پہ یہ آپریشن جس کو خیبر پختونخوا حکومت نے کرنا تھا, ریسکیو, ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن. تو پہلے فیز پہ جتنے بھی سیاحتی, مطلب سوات میں 2000 سیاح تھے جن کو پہلے محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا, ان کے کھانے اور رہائش کا انتظام بھی پختونخوا حکومت نے کیا. اس طرح دیر اور چترال کے علاقوں میں بھی جو ہمارے سیاح آ رہے تھے اور مقامی آبادی جو دریا کے کنارے تھی ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی رہائش اور کھانے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت نے اٹھائی. اسی طرح منگورا شہر, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ڈوب جاتے ہیں لیکن نکاس آب کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, تو جب آپ نے واسا کا ادارہ کھڑا کر دیا, ریسکیو کا ادارہ کھڑا کر دیا, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ مناظر آپ اپنے ٹی وی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 24 آورس کے اندر پورا شہر نکاس آب بھی مکمل ہو گیا اور صفائی کا نظام بھی مکمل ہو گیا. اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ جو سیاح پہلے ریسکیو کر دیے گئے, مقامی آبادی کو ریسکیو کیا گیا, اسی طرح ہیلی کی سروس شروع کر کے جو آپ کی ہدایت تھی خان صاحب کی خیبر پختونخوا حکومت کو, اور سوات میں جو ہمیں ہدایت تھی کہ لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے, ان کو آپ نے رہائش بھی دینی اور کھانے کا بھی گھر کی دہلیز پہ پہنچانا ہے. تو ایک طرف سے کالام اور کمراٹ وغیرہ سے ہیلی جاتا ہے, وہاں پہ اشیاء خوردونوش پہنچاتے ہیں, اور 240 آج کے دن جو سیاح پھنسے ہوئے تھے پہلے محفوظ مقام پہ, اور آج ان کو واپس لایا گیا. اب تیسرا مرحلہ جو مشکل ترین آ رہا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے, جس کے اوپر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. لیکن ایک چیز جو سیویلین اداروں کے اوپر یقین کر دیا, ویل ٹرینڈ, ویل اکوپڈ ریسکیو 1122 اور واسا, اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ادارے بھی پرفارم کر سکتے ہیں. زبردست, یہی جذبہ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عمران صاحب, میں بہت دیر سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی مگر مسلسل انگیج مل رہا تھا. میں لیٹ شیلا فتح کی بہن نیلم زاہد بات کر رہی ہوں. شیلا جنہوں نے آپ کے ساتھ شوکت خانم کے لیے کافی کام کیا تھا. I would like to donate 50,000 rupees for the flood victims. اور میں نے کہنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کسی کیس کے لیے گھبرانا نہیں ہے. We are all with you.
بہت شکریہ. جی عمران ریاض ہمارے ساتھ ہیں, ایک امدادی کیمپ پہ وہ موجود ہیں. عمران ریاض جی. عمران آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عمران ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بعد میں آ جانا جی تھوڑی دیر بعد دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی تو ملک امین اسلم صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا. میں لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کہ کیا کیا ایفرٹس کی جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں, عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا, تو کلائمیٹ چینج پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس سے کیا خدشات ہوتے ہیں, کیا نقصانات ہوتے ہیں. تھوڑا سا بریف کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسمیاتی تبدیلیوں کی جو ایک گلوبل لہر ہے اس کے اندر پاکستان بالکل اس کے آئی آف دا اسٹارم کے اندر ہے اس وقت. اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے اگر آپ 4-5 مہینے دیکھیں تو اس میں جو تمام اثرات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے وہ پاکستان نے برداشت کیے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ ہیٹ ویو آئی, ایسی ایک ارلی ہیٹ ویو جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ گرم ترین علاقے جو تھے وہ پاکستان میں تھے اپریل اور مئی کے اندر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارسٹ فائرز ہوئے, یہاں پر بہت سارے جنگلات کو آگ لگی بیکاز آف دیٹ ارلی ہیٹ ویو. اور اس میں اسپیشلی جو کے پی اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہمارا چلغوزہ کا بڑا قیمتی فارسٹ تھا اس کو نقصان پہنچا. پھر اس کے بعد ہم نے گلیشیئر میلٹ دیکھا جو کہ جی بی کے اندر بہت سارے ہم نے دیکھا کہ گلیشیل ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہوئے اور گلیشیئر برسٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. اور اب جو سب سے بڑا چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ فلڈ کا چیلنج ہے. اور اس بار کا جو فلڈ ہے 2022 کا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے 2010 کے فلڈ سے. اور اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بارشوں کی وجہ سے فلڈ آیا جو کہ ایک فریک مانسون پیٹرن تھا جس نے بارش کی وجہ سے فلڈ پیدا کیا سندھ میں اور خصوصاً بلوچستان میں. اور یہ زیادہ خطرناک اس لیے تھا کہ وہ جو پانی بارش کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے اس کا ڈرینیج پراپر نہیں ہے. جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ ڈرینیج کے جو پروسیسز تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے اور وہ جو بارش کا جو پانی اکٹھا ہوا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. دوسرا اب جو فلڈ اب جو جا رہا ہے اس کو سلو آن سیٹ فلڈ کہتے ہیں. یہ ہمارے گلیشیئر جو پگھلے ہیں اور جو ہم نے سوات میں تباہی دیکھی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں علی امین گنڈپور بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کو باقی میرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علی. خیبر پختونخوا میں جو نقصان ہوا ہے سیلاب سے اس میں جو میرا ضلع ہے ضلع اسماعیل خان وہ مور دین 80% جو ہے نقصان ضلع اسماعیل خان ضلع میں ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کی جو کاز ہے پورے پاکستان کے لیے, پورا پاکستان ہمارا ہے انشاءاللہ. تو میں عمران خان صاحب کے اس جو مقصد ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ علی, بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. انضمام شاید آپ نے اب جانا ہے تو آخر میں آپ سے بات کر لیتے ہیں. انضمام کراچی سے ہمارے ساتھ. جی قوم کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی جی بیٹنگ تو آپ نہیں کر رہے, آپ نے کہا. ظاہر ٹائم ہے بیٹنگ کا میرا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں 2 چیزوں کا ضرور کہوں گا لوگوں سے کہ یہ فوری امداد کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سارے کر رہے ہیں. ایک میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ ہماری فیملیز جن پہ یہ مشکل وقت آیا ہے کہ جی اگر 1 لاکھ فیملیز ہیں تو ہم 20 لاکھ فیملیز میں اگر ایک آدمی میں لے لے 20 فیملی ایک آدمی لے لے تو ہماری ساری مشکل آسان ہو جائے گی. اور ایک بات اور ہے کہ میں نے پڑھا تھا حدیث کہ اللہ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کہ آج ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہے نا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو تو کل اگر ہمارے اوپر مشکل آئی تو اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری مدد کے لیے. تو یہ جو ان کا امتحان ہے یہ ہم ساروں کا امتحان ہے. اس میں کوشش کریں گے جو کچھ بھی کر سکتا ہے. جس طرح یہ عمران بھائی کوشش کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, ہم ساروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, ملنا چاہیے ساتھ, تاکہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں نا یہ اس مشکل سے نا تو ہمیں لگے کہ جی ہم ایک قوم ہے. تو یہ بڑا ضروری چیز ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چودھری پرویز رائی صاحب خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں. اور دیکھیں اب تک تو ہمیں ابھی کالس ادھر سے سینٹر سے پتہ چلے گا. تھوڑی دیر پہلے ہم 50 کروڑ کراس کیا تھا.
ابھی کہاں پہنچے؟ بہت سی کالز آ رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم کے جذبے کے اوپر؟ جی دیکھیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب بھی قوم کی خاطر کال دی ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ایک ڈونر ہیں جو امریکہ سے، انہوں نے $1 ملین دیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے. ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جو مدد ان کو عین موقع پہ پہنچتی ہے، شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لکی کوئی ہمارا لیڈر ہو جس کو جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. بہت شکریہ. حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی آسان طریقہ جو ہے اب نکال لیا گیا ہے، اور ابھی وہ لانچ کر دی گئی ہے ویب سائٹ، جس پہ آپ جائیں، آپ کی اسکرین پر وہ ویب سائٹ ابھی آ جائے گی. فلڈ ریلیف 2022 punjab.gov.pk، یہ آپ کی اسکرین پہ آتی رہے گی. جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی آسانی سے بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس فنڈ کے اندر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ سر، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا خان صاحب کا کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں کم و بیش تقریباً 900 قصبے اور گاؤں ہیں، جس میں سے پچھلے 25 دنوں کے اندر 150 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب سے. اور جی بی کا جو سیلاب ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ جس جگہ پہ سیلاب آئے تو وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو گھر تباہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہ دوبارہ ایگریکلچر کا کام ہو سکتا ہے، نہ ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں درخت، یا جس طرح ان کے پہلے باغ تھا، یا ادھر گھر بن سکتا ہے. کیونکہ جتنا بھی فلڈ آتا ہے بولڈرز کی صورت میں، پہاڑ سے آتا ہے، اور یہ فلیش فلڈ کی صورت میں آتا ہے. جو سب سے اچھی بات ہوئی ہماری طرف وہ یہ کہ ریسکیو 1122 نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت بہترین کام کیا. کیجویلٹیز جس حساب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ یہ فلڈ تھا پچھلے 1 مہینے سے، تو اس میں کیجویلٹیز کی تعداد بہت کم رکھی گئی. لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، ٹینٹس میں ان کو شفٹ کیا، ان کو خوراک فراہم کی جا رہی ہے. لیکن جو ہمارے لیے اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی ری سیٹلمنٹ کا، کیونکہ نئی زمین ہم نے نکال کے دینی. اور جو بڑا چیلنج جی بی میں جو آگے ہمارے ونٹرز آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 سے 3 مہینے اور سردیاں بڑی سخت ہوں گی. ہماری حکومت میں آگے کو 1.5 سال ہوا ہے. اس پہ جو ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا خان صاحب، آپ نے ہمیں بلین سونامی ٹری 10 بلین سونامی ٹری کا، تو وہ ہم نے پہلے سال سے سٹارٹ کیا، لیکن اس کا افیکٹ ہمیں میرا خیال ہے 6 سے 7 سال کے بعد آئے گا، کیونکہ اتنا ٹائم لگتا ہے پودے کو. جی بی کیونکہ بڑی ہائٹ پہ ہے تو اس کی گروتھ بھی تھوڑی سلو ہے. گلیشیئرز بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. جی بی سے 70% جو پانی ہے. جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. عمران ریاض ایک امدادی کیمپ میں موجود ہیں. جی عمران، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی بولیے. تھینک یو ویری مچ. میں نے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پہ کیمپ شروع کیا تھا لاہور میں، اور 4-5 دوستوں نے ہم لوگوں نے آواز نہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نہیں سن پا رہے. جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے 3 دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم نے 4 ملین سے اپنا ایک فنڈ بنایا تھا چھوٹا تھا. اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں قذافی اسٹیڈیم پہ ہمارے کیمپ میں کیا صورتحال ہے. میرے دائیں طرف کم سے کم 5-6 ٹرک کھڑے ہیں جو ابھی دوبارہ بھر چکے ہیں. لوگ اپنے گھروں سے سامان لا کر دے رہے ہیں، لوگ کیش لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے باکس، اس میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں. تو ملینز میں لوگ یہاں پہ پیسے جمع کروا رہے ہیں. اور لگاتار تب سے لے کر اب تک لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے کیسے دے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، نہ ہم کوئی NGO ہے، نہ ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہے. یہ تو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا. تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسے آن لائن ہم کہاں پہ جمع کروائیں. کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کوئی آپ نمبر ایسا بتا دیں، کوئی جیز کیش کا بتا دیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ہمیں دیں جہاں پہ ہم پیسہ بھجوائیں، باہر سے خاص طور پہ، اور دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں. تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت یہ نمبر نظر آ رہے ہیں، اور ایک دہشت گرد آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے. تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک غدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، باغی، وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے
اور ایک دہشت گرد ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی پیسے دو, میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے اور ان کی زندگی کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے. تو اگر ہاتھ سارے معاملات جو ہیں وہ حب الوطن لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ہم جیسے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو امید کرتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا. لوگ بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں اور جو ہم کر پائیں گے, جو ہم سے ہوگا اپنے طور پہ, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے بھیک بھی مانگنی پڑے گی تو انشاءاللہ پاکستانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے, چاہے آپ ان کو دہشت گرد کہیں, چاہے ان کو غدار کہیں, چاہے آپ ان کے اوپر مذہب کارڈ استعمال کریں. تمام کارڈ میرے خیال میں 52 کارڈ تاش کے اندر ہوتے ہیں, وہ 52 کے 52 عمران خان پہ مختلف ٹیگ لگا کے انہوں نے استعمال کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ کس کو دینا ہے اور کون وہ پیسہ صحیح جگہ پر پہنچائے گا. تو میرے خیال میں یہ پھر ایک موقع ہے اور اس قوم نے ہر دفعہ ثابت کیا ہے. اوورسیز پاکستانی جتنے بھی رابطہ کرتے ہیں میں ان سے ایک چیز میں معافی مانگتا ہوں اور خان صاحب یہ شاید آپ کو بھی مانگنی پڑے گی کہ ہم ہمیشہ ان سے لیتے ہیں, ان کو دیتے کچھ نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ نے 4 سال میں محنت کر کے ان کو دی تھی, ان کا ووٹ کا حق, ہم نے وہ بھی ان سے چھین لیا ہے. تو اللہ کرے کہ بڑے صاحب کو, باقی سب کو جو ہے وہ احساس ہو جائے اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہر مرتبہ تو ہم مانگتے ہیں لیکن کبھی ہم ان کو لوٹا پائیں, کم سے کم ووٹ کا حق ہم انہیں لوٹا پائیں. تو بہت شکریہ, مجھے اتنا ہی کہنا تھا یہاں سے. بہت شکریہ عمران. بہت شکریہ. عمران خان ایک امدادی کیمپ سے ہمارے سے بات کر رہے تھے. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کال کر رہے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 00924238872222 اور آپ کالز کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشد ندیم صاحب بھی اب یہاں تشریف لا چکے. ارشد ندیم صاحب, آپ نے تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا, ماشاءاللہ کمال ہی کر دیا آپ نے کامن ویلتھ گیمز میں اور اس کے بعد ترکی میں بھی. تو بتائیں گے آپ کہ آپ تو انجرڈ بھی تھے اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا, تو کیا جذبہ تھا وہ؟ میں ہوئی تھی تو ادھر بڑا اچھا پرفارم کیا اور اس کے بعد مجھے ہوپ ہوئی کہ میں انشاءاللہ جو ہے کامن ویلتھ گیم میں انشاءاللہ گولڈ کی فائٹ کروں گا. تو الحمدللہ جو ٹارگیٹ تھا وہ میں نے الحمدللہ اچیو کیا. ایسے ہی ورلڈ اسلامی گیم میں میں نے الحمدللہ گولڈ جیتا اور دونوں اپنا گیمز کے میں نے نیو ریکارڈ بھی بریک کیے. ارشد مجھے یہ بتائیں, آپ کو اس کے لیے ٹریننگ یا کسی نے آپ کی کروایا اس کا جیولن پھینکنے کے اندر, کوئی آپ کی ہوئی ٹریننگ کوچنگ وغیرہ؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو سر پاکستان میں انٹرنیشنل کوچز تو نہیں ہیں, لیکن ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایتھلیٹک فیڈریشن کے جو جنرل کمسائی صاحب ہیں انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا ہے, انہوں نے ہمیں کیمپس دیے ہیں, تو اسی طرح میں آگے آیا ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت قوم کو بڑی فخر ہوا آپ پہ, لوگوں نے بڑا اس کو فخر سے یہ کہا کہ ہمارے بھی ہم بھی پک کر رہے ہیں کہیں, اور یہ جیولن میں گولڈ لینا جبکہ ہماری کوئی اس ملک کے اندر ابھی تک ہم نے ایتھلیٹکس کے اندر پوری طرح نہ کوئی ٹریننگ نہ کوئی سائنٹیفک ٹریننگ ہے. تو ماشاءاللہ آپ میں بڑا ٹیلنٹ ہوگا جو آپ نے جاتے ساتھ ہی بہت مبارک. ویٹ لفٹنگ میں نو دستگیر بٹ فرام گجرانوالا, ریمارکیبل پرفارمنس اس نے بھی کی ہے اور اس نے بھی حیران کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ جب اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہمیں پھر سے ورلڈ کپ, وہ 92 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 00924238872222. جی ابرار الحق ہمارے ساتھ ہیں. ابرار سپر سٹار ہیں پاکستان کے, شکریہ. اتنا اچھا گاتے ہیں, اس سے اچھا لکھتے ہیں آپ, بہت کمال کے, اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے فلائی کام بھی کر رہے ہیں. بتائیں گے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کام جو کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی میں تو ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس لیے دیتا ہوں کہ ہی از انسپائرڈ دا یوتھ, اور ان میں سے ہم بھی تھے کہ ہم بھی اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل, میڈیکل کالج اور کینسر ہاسپٹل
جب وہ بنائیں تو اس کا بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جو مجھے ہلال احمر کا پلیٹ فارم خان صاحب آپ نے دیا، اس کے اوپر جو کل ہمیں کامیابی ملی ہے، میری چونکہ آج بھی سیکرٹری جنرل جگن سے بات ہوئی تھی، وہ ہمیں 5.72 بلین یعنی 5.72 ارب روپیہ پاکستان کو اس کے لیے، ہمارا ڈرافٹ تو ہمارا 100 ملین کا اپروو ہو گیا، آ گیا، اب یہ اپروول کے مرحلے میں ہے، 1-2 دن تک موسٹ پروبلی اپروو ہو جائے گا، اور یہ 25 ملین CHF بنتا ہے، جو بذات خود بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے سہارا فار لائف ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، زلزلے میں بھی، سیلاب میں 2010 میں بھی ہم نے بڑا کام کیا۔ سو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس دفعہ جو میگنیٹیوڈ ہے نا، اس کو سیلاب کہیں یا اس کے لیے کوئی اور لفظ دریافت کریں، کیونکہ یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، 1000 سے زیادہ اموات، سڑکیں، پل تباہ ہو گئے۔ اس کے لیے میں قوم کو یہی ریکویسٹ کروں گا، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی کون صاحب کہاں سے؟ جی 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 بات کیجیے گا جی۔ ہلو جی بھیا بات جی جی السلام علیکم، اشرف قاضی جی۔ جی اشرف صاحب۔ ہلو جی جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی خان صاحب ہیں لائن پہ؟ جی 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 السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب اشرف قاضی بول رہا ہوں مشین، کیسے ہیں آپ؟ اچھا اچھا ارشد، السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بتائیے۔ ہلو جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب مجھے، جی جی آپ ساری آپ مجھے آ رہی ہے آواز۔ جی جی بتائیے خان صاحب، آپ ہی بتا دیں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں، آپ ہی پلیز بتا دیں، میک اٹ ایزیئر فار می۔ آپ ہی بتا کیا میں کیا بتاؤں ارشد؟ حکم کریں کتنا؟ نہیں ارشد دیکھیں، ہمیں فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے، ہم یہ پیسے اکٹھے کریں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے، تو ہم خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو کہ اس وقت سب سے زیادہ موبلائز ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کتنا ڈونیٹ کریں گے؟ $5 کروڑ کر دیں گے۔ ماشاء اللہ 5 کروڑ۔ تھینک یو ارشد۔ 5 کروڑ فورن فنڈنگ آ گئی ہے۔ 5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں 85 کروڑ 10 لاکھ پہ، 85 کروڑ 10 لاکھ۔ ماشاءاللہ یہ اس قوم کا جذبہ ہے۔ یہ 12 بجے تک جاری رہے گی ٹرانسمیشن، تو آپ آئیں جلدی سے اور بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں سب مل کے۔ اور آج آ رہا تھا 40,000 پاؤنڈ میرے ایک دوست نے پلیج کیا ہے، بڑا انڈسٹریلسٹ ہے مینچسٹر کا، سو ان کی طرف سے ہوپ فلی وہ بھی جلد آ جائے گی، وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خان صاحب کا ہی ہے الحمدللہ کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ورنہ آج جگن سے بھی بات ہو رہی تھی جو سیکرٹری جنرل ہے ریڈ کراس کا، کہ ریپوٹیشنلی چیلنجڈ ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، سو ایشو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے اس وجہ سے۔ تو الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ خان صاحب ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے بالخصوص ایکسپیٹریٹس بڑا جنرسلی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ 40,000 بتا رہے ہیں؟ 40,000 پاؤنڈس۔ 40,000 پاؤنڈ یہ کال سینٹر آپ ایڈ کر لیں۔ نام کیا ان کا؟ میں آپ کو نام بتا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی ایک مایا ناز سپر سٹار، جب ذکر ہو تنہائیاں کا، جب ذکر ہو انکہی کا، شناز شیخ صاحبہ۔ بڑے عرصے بعد ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں گے، کیا ہی مومنٹ ہے، ایک نیشنل کاز کے لیے آپ یہاں پہ ہیں۔ السلام علیکم شناز صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھ رہی ہیں جو قوم کا جذبہ ہے، عتیقہ اوڈو بھی اب آ چکی ہیں، ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے، تو ابھی تک ہم 80 کروڑ 10 لاکھ پہ ود ان نو ٹائم پہنچ گئے ہیں۔ جذبہ دیکھ رہی ہیں آپ قوم کا؟ بالکل بالکل، میں تو کہتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، we are going to go far، اور دیکھنا we are going to make a lot of contributions، Pakistanis are so amazing۔ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور جب بھی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے بالا کوٹ کا بھی جب وہ زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو amazing unbelievable، اور ہمارے جو overseas Pakistanis ہیں، my friends and everybody who's there, they have never let us، انہوں نے کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، اور
اور یہ مین چیز تو یہی ہے نا کہ where is this money going. The thing is کہ they have to know کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. And I'm glad that Khan Sahab is heading this thing because this is the only thing that is going to get the money together. بہت شکریہ. زاہد نام ہے ان کا. زاہد 40. جی شہناز شیخ صاحبہ پاؤنڈس کی انہوں نے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, واپس آتے ہیں. جی کالر السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی چلیں آواز آتی ہے. ٹھیک آرڈر صاحبہ بہت بہت شکریہ. 2010 میں مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب فلڈ ریلیف پہ کام کر رہے تھے تو آپ وہاں پہ آئی تھیں ادھر, تو کیا کہنا؟ شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ کام ایسا ہے کہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. اور خان صاحب کے ساتھ ہم نے پکار میں بہت کام کیا. اس وقت بھی جب یہ فلڈ آیا تھا تو یہ اب تو بہت ہی بڑا ایک یہ سانحہ ہے اور میں سمجھتی ہوں سب کو مل جل کے کرنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب کی یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے کہ ہم نکلتے ہیں ان کے لیے بیکاز وی ٹرسٹ ہم. وی نو کہ وہ جو چیز آپ دیں گے وہ نظر بھی آئے گی. آپ ہسپتال دیکھ لیں, آپ ریلیف ایفرٹس دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں آپ. تو میری التجا ہے سب سے کہ اللہ کے واسطے آپ سوچیں مت, کیونکہ اگر آپ ابھی آ کے دیکھیں وہ لوگ جو ڈوب رہے ہیں نا پانی میں, ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں, رات کو بجلی نہیں ہے, پانی میں سو رہے ہیں لوگ. خدا کے واسطے آپ لوگ پلیز آگے بڑھیں اور ان کی ہماری ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہم ان سب تک امداد, کھانا, دوائیں, شیلٹر, یہ چیزیں پہنچا سکیں. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں 00924238872222. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک تنویر احمد. جی ملک. 2 کالرز کراس. ہاں 2 کالرز کی آواز آ رہی ہے, آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں اتنی دیر. جی میں ملک تنویر احمد ملیشیا سے بول رہا ہوں. جی میں ملیشیا سے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ہوں. جی اور ہم نے کل کال کی تھی, چھوٹی سی کال میں ہم نے 1 کروڑ 25 لاکھ جو ہے وہ میں نے اور میری ٹیم نے جمع کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس فنڈ میں. تو میں السلام علیکم خان صاحب. میں دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہمیشہ جب بھی ہمیں میں پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے, تو یہ بڑی اچھی آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری پارٹی کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے, کہ آپ صرف یہی نہیں کہ آپ پاور پالیٹکس کریں, آپ خدمت بھی کرتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ملیشین چیپٹر نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ اکٹھا کیا. 1 دن کے نوٹس. 1 دن کے بہت مبارک ہو آپ کو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی نام بتائیے گا. ہلو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ابھی میں بات کر ہی رہا تھا خان صاحب سے, تو بات کری. میں ملک تنویر ہی بول رہا ہوں ملیشیا سے. جی تنویر بہت شکریہ باقیوں کو. جی تنویر صاحب بات ہو گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. دیکھیں ایک گزارش ہے کالر سے کہ ایک تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کیجیے تاکہ آپ ہاں یہاں سے ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو آسانی ہوگی. دوسری چیز مختصر رکھیے اپنی بات, کیونکہ بہت مجھے کال سینٹر سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ان کی بات ہو جائے. تو 12 calls lined up. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حفیظ چودھری نیو یارک سے. جی حسیب چودھری صاحب نیو یارک سے. حفیظ کیا حال ہے آپ کا؟ حفیظ کو میں پہلے انٹروڈیوس کروا دوں. حفیظ ہمیشہ حفیظ نے جب بھی پاکستان میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے حفیظ ہمیشہ سامنے آتا ہے. جی حفیظ بھائی. ہاں صاحب میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ ڈاکٹر اقرار نے کہا تھا کہ جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں. ایک اصلاحی جو آپ نے شوکت خانم بنائے 3 اور نمبر یونیورسٹی اور یہ سارا, پھر ایک پولیٹیکل جو آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی, پھر ریولوشنری.
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں, آپ ہر کام میں فرنٹ فٹ پہ ہیں ماشاءاللہ. اور میں یہاں یہ ایک اور میں نے 1 کروڑ روپیہ سی ایم پنجاب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے. ایکسیلنٹ. شکریہ حفیظ, تھینک یو. بہت بہت شکریہ حفیظ چودھری صاحب. ہاں صاحب, ایک چیز ہے, بہت سے لوگ ظاہر ہے اس کاز کے ساتھ جڑتے ہیں اور والنٹیئرز ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی, تو بہت سے لوگ کیش بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اچھی ان کی نیت اچھی ہوتی ہے, لیکن لوگ جو ہیں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس چیز سے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ظاہر آپ نے یہ اکاؤنٹ, تو اس پہ تو صرف آپ اکاؤنٹ کے اندر ہی پیسے ڈالنے کی ہدایت دیں گے نا لوگوں کو؟ دیکھیے, میں سب کے لیے, کیونکہ میں پراپرلی پاکستان کا سب سے زیادہ دیر فنڈ ریزر رہا ہوں, یعنی 30 سال سے میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, اور سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے مجھے پیسہ دیا. سب سے پہلے جو ہماری پارٹی کے یا کوئی بھی لوگ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, آپ کو پیسہ کبھی کیش اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. کیش آپ کو صرف بھیجنا چاہیے یا اس اکاؤنٹ یا کوئی سیکیور اکاؤنٹ پہ پیسہ جانا چاہیے, اور وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو چیزیں وہ لینی چاہیے, مثلاً جو اب سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے کپڑوں کی ضرورت ہوگی, تمبوؤں کی ضرورت ہوگی, تو وہ مٹیریل چیزیں لیں, لیکن کیش نہ لیں, کیونکہ کیش کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں کبھی کیش ہینڈل نہیں کرتا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چیک دو, یا اگر کیش ہے تو وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. دوسری چیز آپ کو سب کے لیے, کہ اگر آپ, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے, آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے. ہمارا جو ٹائیگر فورس ہے اس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ یہ کافی دیر تک یہ مسئلہ رہے گا. لوگوں کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے, ان کے گھر اجڑ گئے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اتنا بڑا علاقے کو کور کریں, تو اس کے لیے ایک بڑی رضاکار فورس چاہیے ہوگی. تو آپ سب رجسٹر کریں, ہم آپ کو آرگنائز کریں گے. اور پھر تیسری چیز میں آپ کو کہہ دوں, تیسری چیز کہ ہم یہاں سے کنٹرول سینٹر بنائیں گے. جو بھی کوئی این جی او ہو, کوئی گروپ ہو, کوئی لوگوں نے فیصلہ کیا محلے میں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ علاقے ہیں جدھر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ساروں کو سب کی ایفرٹ گائیڈ کریں. جب میں پہلے 2010 میں دیکھا یا اس سے زلزلے میں, تو سب لوگ ایک ہی جگہ پہنچ جاتے تھے, اور باقی علاقے میں لوگوں کے بڑے برے حالات تھے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا کیونکہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا. اس باری ہم ایک کنٹرول روم بنا کے سب کو گائیڈ کریں گے کہ کوئی بھی پوچھنا چاہے کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو کون سے علاقے میں, تو ہم پھر آپ کو گائیڈ کریں گے, تاکہ سارے پاکستانی ایک پوری جوائنٹ ایفرٹ ہو ساری قوم کی. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. اسلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھیا میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور بندہ اللہ کا بندہ, بس نام یہی ہے. جی, اچھے کاموں میں نام سامنے نہیں لانا چاہتے, ٹھیک ہے. وہ دلدار پرویز بھٹی. جی جی جی, میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے مل کے کچھ جمع کیا ہے, اور 70 ملین روپیز میں دے رہا ہوں آپ کو خان صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے ہم اب کہیں گے, اللہ کا کوئی بہت ہی درویش انسان ہے جو نام بھی نہیں سامنے لانا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں آپ کے لیے کہ دیکھیں, کیونکہ میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. 2 ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ کو کبھی بھی احسان جتانا نہیں چاہیے جب آپ کسی کی مدد کریں, آپ اللہ کے لیے کریں. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو اور لوگ انکریج ہوتے ہیں, ترغیب, یعنی لوگوں کو آپ انکریج کرنے کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, خلیل الرحمان قمر نے ہمیں جوائن کیا ہے, ملک کے مایہ ناز رائٹر ہیں. اسی بہانے دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا, مشورہ بھی ہے کہ اس موضوع کو بھی کبھی اپنی کہانیوں میں, اپنے ڈراماز میں لے کر آئیے تو 4 چاند لگ جائیں گے. میں گامے گھر میں یہ کرتا رہتا ہوں, اور میرے خیال میں لیکن اس وقت یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے, یہ اگر ڈراموں میں آنی شروع ہوئی, میرے خیال میں اب اس کو ملک سے ختم ہونا چاہیے, انسٹیڈ کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اگلے ایک سیلاب کے لیے. تو آرزو یہ ہے کہ اس دفعہ جو فنڈ ریزنگ ہو وہ اتنی ہو کہ ان کو ہم اپنے
पैरों पर खड़ा कर लें, और उम्मीद है कि हुजूर के होते हुए फंड रेजिंग होगी और इस कदर होगी इंशाअल्लाह कि बजाय इसके कि हम उनको इस बैगिंग की तरफ डालें, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दें। और यही इस मुल्क की बचत है कि हम लोगों को शऊर दें कि आपने अपने पैरों पर खड़ा होना है और सैलाब की सूरत हाल को सरकार के साथ खुद भी। लेकिन कुर्बानियां देने वालों को याद भी रखना चाहिए, कुर्बानियां देने वालों को याद भी। अच्छा जी, हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से 100 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। 100 करोड़ का फिगर ये आप देख रहे हैं, पहला लैंडमार्क हमने क्रॉस किया है 100 करोड़। इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी ये जो इंटरनेशनल टेलीथॉन है 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुके हैं इस वक्त हम, सिर्फ सवा घंटे में खान साहब। और इसमें फॉरेन फंडिंग कितनी है? अब ये ख्याल में आधी से ज्यादा फॉरेन फंडिंग, हमें शर्मिंदा करने वाली बात है। मैंने आज डोनेशन देनी थी, मेरी रकम इतनी छोटी है कि मैं चुप हो गया। जी वजीर आजम साहब इंट्रोड्यूस करवाना। वजीर हमारे साथ आजाद कश्मीर के वजीर आजम चौधरी तनवीर इलियास साहब। जी आपने पाकिस्तान के नया एरा में चैरिटीज़ के इस्तेमाल और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का जो आपने सिस्टम दिया, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेबर मुल्कों में भी, और ये जो असास प्रोग्राम इसकी एग्जांपल दी जा रही है इस रीजन के अंदर, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना शफाफ। सर ऐसे है कि ये जो तूफ़ान और ये मैं ये समझता हूँ अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुआ है, हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के इतने वसाइल नहीं होते। हमारे जो वज़ीर है SDMA के और हमारे कानून साज असम्बली के मेंबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज़ाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी NGO है उनको मैंने मोबिलाइज़ किया। वो बर्तानिया में भी उनका ऑफिस है। हमने 25 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ हमने कैश और 15 करोड़ से ज़्यादा का हमने सामान बलूचिस्तान में भिजवाया, और ये हमारी टीम बलूचिस्तान में मौजूद थी। जो 4-5 दिन पहले बारिशें हुई, आज़ाद कश्मीर में अरबों रुपये का नुकसान हो गया और हमारे कई ब्रिज बह गए, और जो हैवी RCC ब्रिज थे वो बुरी तरह अफेक्ट हुए। जो चीज़ सर आपके इस प्रोग्राम की वसातों से पाकिस्तानी अवाम के नॉलेज में, हम सब पाकिस्तानी हैं, आज वफाकी गवर्नमेंट का इजलास था, मैंने उसमें बाइकाट किया। हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं सौतेली माँ वाला, हमें परवेज़ इलाही साहब को देखे तो सिर्फ पंजाब की तरफ से हम सोच सकते हैं कि हमदर्दी आएगी। वफाक में उन्होंने हमें पेंशन के पैसे, डिस्पैरिटी अलाउंस और इंक्रीमेंट के पैसे नहीं दिए। 2 महीने के बाद इस्माइल मिफ्ता साहब ने हमें लेटर भेजा कि आप अपने वसाइल से करें। 2 महीने से किसको पेंशन नहीं मिली, वो किधर जाए? हमने तो रिलीज़ कर दिया उन्हें अपने वसाइल के अंदर। ये चूँकि हमारी टीम जो बलूचिस्तान में थी वो पूरी टीमें लेके गई थी, हमने सारी टीमें बलूचिस्तान मोबिलाइज़ की थी कि वहाँ ज़्यादा उनको मसाइल थे। आज वो वापस आए वहाँ से, कोई वफाकी गवर्नमेंट की हमें हेल्प नहीं है कि कुछ सर्वे करें, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया हमारा। नीलम मरून इलाकों के अंदर क्लाउड ब्रेस्ट होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल, ये चूँकि मानसून का, वैसे भी वहाँ नुकसान ज़्यादा होते हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास ना इतनी मशीनरी है ना वसाइल हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, आपका ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आपके इस प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से अपनी जेब से 3 करोड़ रुपये का ऐलान भी करता हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में सर ये जो चीज़ है, ये हम सब ने एज ए बीइंग ए नेशन, वो पाकिस्तान के अंदर बाहर बैठे हों, पाकिस्तान के अंदर बैठे हों, इस तरह के चैलेंजेस से, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। आपने हमेशा काम पे जब भी इस तरह का सामना हुआ आप आगे बढ़े, आपने लीड किया, आप रहनुमाई देते, और लोगों को आपके ऊपर ईमान और यकीन है कि आप इस कौम के चंदे को बेहतर कैसे इस्तेमाल करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप इदारे बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपकी अपनी जदोजहद भी जो पूरी चल रही थी, आपने उसके होते हुए भी ये जो स्टेप उठाया है, इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। यहाँ पे हम मुख्तसर सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।